بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اول رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی وظیفہ یوٹیوب چینل۔ رحمانی وظیفہ کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خوش و خرم ہوں گے اور اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک چھوٹے سے وظیفے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک مختصر سا وظیفہ جو ہے آپ کو دینے جا رہے ہیں، یہ بہت پر اثر ہے۔ ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہماری فلاں بندہ عزت نہیں کرتا، ہمیں حقیر سمجھتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، اس کے دل میں ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی قدر ہو، ہماری کوئی عزت ہو، لیکن وہ بندہ نہیں سمجھ رہا، وہ ہر وقت ہمیں حقیر سمجھتا ہے۔ ہمیں اب یہ معاملہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، آفس میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی بھی جگہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے معاملات انسان باہر جب نکلتا ہے اس کو بہت ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کے جو ساتھ کے کولیگس ہیں ان سے آپ کی نہیں بن رہی، یا آپ کے جو سینئرز ہیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں کہیں آفس میں، باس سے نہیں بنتی، اس طرح کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں محنتی بھی ہوں، میرے اندر ٹیلنٹ بھی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ میں جب بھی اپنے باس کے سامنے جاتا ہوں وہ چڑ سے جاتے ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ اس طرح کے احوال بہت لوگوں سے سنے اور متعدد بار دیکھنے کو بھی ملا کہ بلا وجہ کسی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، بس ایسے اس کو ٹوک دینا، اس کو جھڑک دینا۔ تو ایسے معاملات کے اگر آپ شکار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز شکار ہے تو یہ وظیفہ آپ کیجئے، بہت مختصر ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ پر اثر ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، اور کئی بار اس کو میں نے آزمایا ہے اور جس کو بھی بتایا الحمدللہ بفضل اللہ تعالی وہ بندہ ہم سے خوش ہوا کہ آپ نے ہمیں واقعتاً کوئی عمل دیا ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے تعلقات اس بندے سے اچھے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں وضاحت کرتا چلوں ان افراد کے لیے جو اس وظیفہ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کو کسی غلط مقصد کے لیے یا کسی بھی طرح کے غلط ارادے سے اس کو کریں گے، تو ایسے مقاصد میں انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ جو ہے کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ وظائف میں اجازت جو ہوتی ہے وہ اس کی شرائط پر ہوتی ہے۔ ہم اس اجازت کو عام کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو جائز کام کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کسی میاں بیوی میں محبت کے لیے کرتے ہیں، کر لیں۔ آپ ماں بیٹے میں ایک الفت ڈالنا چاہتے ہیں، ان میں انبن ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی میں کوئی خلفشار ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، غلط بے بنیاد باتوں کی وجہ سے وہ دور ہیں، آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی جاننے والے عزیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، بزرگ، عورت، کوئی بھی اس آیت کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں وضاحت دیتا چلوں کہ یہ آیت مکمل نہیں ہے، حالت حیض میں بھی ہماری بہنیں اس کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت زبردست وظیفہ ہے، آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک سے رہنمائی لینا، قرآن پاک کے وظیفے سے، اس کے ورد سے اپنے مسائل اللہ سے حل کرانا، یہ انشاءاللہ باعث برکت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ ہم دنیا کے منتر جنتر پڑھتے رہتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو کہ بالکل مخالف ہوتے ہیں، کفریہ بھی ہوتے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں کہ شاید یہ منتر ہے، شاید کام کر جائے۔ قرآن ہے، اس کے علاوہ کس چیز کی طاقت زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی کتاب، یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے دل کی گہرائیوں میں جا کر
اپنے وظیفے کا یقین اللہ کی ذات پر رکھیں اور انشاءاللہ لگے رہیں، وظیفہ اہتمام سے کریں، نتائج اللہ پر چھوڑیں، نتائج اللہ پر چھوڑیں۔ جو انسان نتائج اللہ پاک پر چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری اس طرح کی روحانی قرآنی عملیات کے بہت زیادہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے لیے دعاؤں کا ڈھیر سارا ذخیرہ آپ جو ہمیں تحفہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ قرآن پاک کا یہ وظیفہ سورہ یوسف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، قد شغفہا حبا۔ آپ نے اس کو دل کی گہرائیوں سے ایسے انداز میں پڑھنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو سن لیں۔ اس کی تعداد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مطلوب کے نام کو دیکھا جائے گا، اس کے نام کے حروف کتنے بن رہے ہیں۔ محمد، احمد 8، اسی طرح محمد اسد یہ بھی 8 ہیں، اسی طرح محمد اول میرا نام ہے، محمد کے 4 الف واو لام 7 ہو گئے۔ اب جتنا اس کے نام کے حروف ہوں گے اس طریقے سے آپ نے اول آخر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف عمل میں لازمی پڑھا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کی قبولیت کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور ایک بار جو بندہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قد شغفہا حبا، یہاں رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ قد شغفہا حبا، یہاں رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، آگے پڑھنا ہے قد شغفہا حبا، 1 سیکنڈ کے آس پاس رکنا ہے۔ اب اس بندے کے جتنے حروف ہیں اتنی تعداد آپ یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد عمر کتنی، 25 سال ہے، 30 سال ہے، جتنی بھی ہو۔ اگر آپ کی عمر 25 سال ہے، 25 جمع کر لیں۔ آپ کا قد 6 فٹ ہے، 6 جمع کر لیں۔ آپ کا وزن 85 کلو ہے، 75 کلو، جتنا بھی ہے جمع کر لیں۔ جو آپ کو عدد ملے اس تعداد سے آپ پڑھیں، روزانہ پڑھیں 11 دن تک۔ 11 دن تک آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ مایوس مت ہوں، آپ لگے رہیں، آپ اسی وظیفے کو 21 دن پر لے جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت مجرب ہے، بہت لوگوں کو بتایا ہے، بہت لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کمال وظیفہ ہے، لاجواب عمل ہے۔ آپ اس سے آزمائیے اور لوگوں کو بھی اس سے مستفید کیجئے۔ مستفید کرنے کی وہی ترتیب ہے جو آپ کو روزانہ بتائی جاتی ہے کہ اس کو شیئر کر دیں لوگوں کے ساتھ، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔